علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی اپنی مخلوقات سے سزائیں دلواتا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ جو افراد پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، بس ایک اشارہ کر کے میں نے کہا تھا مکمل کر دوں گا۔ بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا۔ اتنا بڑا نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، خلیل خدا کے مقابلے میں آ گیا، اے ابراہیم بلا اپنے خدا کی فوج کو، دیکھتا ہوں تیرے خدا کی فوج کیسی ہے۔ اپنے سارے فوجوں سے کہا ہتھیار تیار رکھنا۔ یہ ابراہیم اتنے دنوں سے دھمکیاں دے رہا ہے، سارے قلعے کے دروازے بند کر دے، سارے کے سارے جلاد کھڑے ہوئے دروازے بند کر دیے، بڑے بڑے فوجی ہاتھوں میں لوہے کے ہتھیار لے کے آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا ابراہیم بلا اپنے خدا کی فوج کو۔ جناب ابراہیم خلیل خدا بڑھاپے میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارا نہیں ہو چکا کمزور تیری بندگی کے اندر، تیرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے بھیج دے اپنی فوج، تو نہیں تو کہا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے مچھر آ گئے، گھبرا رہے حضرات، چھوٹے چھوٹے مچھر آئے۔ ایک مرتبہ نمرود نے کہا ابراہیم یہ کیا ہے؟ کہ میرے خدا کی فوج۔ اتنے سے مچھر سے لڑ نہیں سکتا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک مچھر اس کی ناک سے دماغ میں گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ دعویٰ کر رہا تھا خدائی کا اور مچھر کے مقابلہ نہ کر سکا۔ اتنا بڑا فرعون، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، اتنا بڑا فرعون خدائی انا ربکم الاعلی بار بار کہتا تھا میں ہی تمہارا خدا ہوں، موسیٰ کے خدا کو نہ ماننا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کہا موسیٰ رات میں چلے جائیے دریا نیل کو پار کر لیجئے، اسے غرق کر دوں گا۔ چھوٹی سی موج نے، چھوٹی سی موج، ایک چھوٹی سی ویو نے ایک مرتبہ فرعون کے منہ پہ تماچا مارا، وہیں ڈوب کے مر گیا۔ آوازیں دینے لگا موسیٰ بچا لو۔ اب پتہ چلا غرق ہوتے ہوئے اللہ والوں کو بڑے بڑے بلاتے ہیں۔ پہنچ رہے ہو، اگر پہنچ رہے ہو، جو نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے ہیں۔ فرعون ایک چھوٹی سی موت سے مر گیا۔ توجہ ہو، وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں۔ رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جہالت کا بھی باپ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ ابو جہل جانتے کسے مارا؟ کس نے ابو جہل کو؟ رسول خدا کے سب سے چھوٹے صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سیاہ فام تھے، بہت چھوٹے سے قد کے تھے۔ سارے صحابہ جب بیٹھے ہوتے تھے نا وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہ لگتا تھا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتلی پتلی سی ٹانگیں تھی، بہت کمزور تھے۔ ایک دن رسول خدا نے کہا عبداللہ ابن مسعود، ابن مسعود جاؤ جا کے ذرا سامنے سے میرے مشکیزے کو لے آؤ، مجھے وضو کرنا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ جب وہ اچک رہے تھے نا مشکیزہ اتارنے کے لیے، کیونکہ پتلے تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، قد چھوٹا تھا، ٹانگیں پتلی پتلی تھی، تو حضرت عمر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں عبداللہ ابن مسعود کی۔ رسول خدا نے کہا خبردار اس کی ٹانگوں کا مذاق نہ اڑا، یہ ایک پتلی سی ٹانگ تیرے سارے اعمال سے افضل ہے۔ سب سے چھوٹے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود، سب سے جناب سرور کائنات کے کمزور صحابی اور سب سے بڑے دشمن کو ابو جہل کو مارا تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے، تاکہ وہ جہنم میں جا کے ناز نہ کر سکے مجھے علی نے مارا تھا۔ بڑے بڑے دشمنوں کو بہت چھوٹی چھوٹی اشیاء سے مروا دی۔ اب آئیے ذرا غدیر خم کے اندر بھی ایک دشمن تھا، حارث ابن نعمان فہری ذہنوں میں ہے نا، کہ جس نے رسول خدا کی طرف اشارہ کیا، پروردگارا۔ ایک مرتبہ خود رسول خدا سے مخاطب ہوا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا یہ مانو جو کچھ کہتے رہے ہم کرتے رہے، آج آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا معاذ اللہ۔ تو کہا یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا اللہ نے کہا، میں نے اعلان کیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے قرآن کے اندر سورہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا، اور کیا کہا پروردگارا۔ اب کیا کیا اس نے؟ مقابلہ کیا کہ اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ، اور اگر تیری طرف سے نہیں ہے معاذ اللہ پیغمبر کی اپنی طرف سے تو ان پہ۔ الفاظ اس نے چیلنج کیا تھا، کہا کہ بھی عذاب بھیج دے۔ تو اب سارے کے سارے مورخین نے لکھا یہی ہے، شیعہ سنی نے، کہ ایک کنکری چلی اور اس کے سر میں لگی، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اتنا میں کہ پہاڑ گرتا اس پہ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ علی کے دشمن پہ پہاڑ گرتا، لیکن اللہ نے کنکری سے مارا۔ توجہ ہو، جب ایک مرتبہ ابرہا آیا تھا سب سے بڑے جانور ہاتھی پہ بیٹھ کے،
اگر ہوں اتنا بڑا ابرہا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، کیا خانہ کعبہ ڈھا دوں گا؟ اللہ نے کہا سب سے چھوٹا پرندہ بھیج رہا ہوں، طیرن ابابیل، پرندے ابابیل کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئے. توجہ، کنکریاں پھینکی اور اللہ نے کہا اس پہ معقول جیسے منہ سے کچھ انسان چبا کے اگل کے زمین پہ پھینک دے، کہ ایسا بن گیا تھا. ہاتھی بن گئے کنکریوں کی وجہ سے. ابابیلیں پھینک رہی ہیں کنکریاں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اتنی فاصلے سے پھینک رہی تھی کہ تیزی سے پتھر آتا تھا. ساری کنکریاں ایک مرتبہ سارے ہاتھیوں کو، ابرہا سب کو، ساری فوج کو ختم کر دیا. توجہ ہو، اتنا بڑا ابرہا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اتنی چھوٹی چھوٹی ابابیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تباہ کر دیا اللہ نے. میرا دل کہتا ہے ایک کنکری رک گئی ہوگی. توجہ، ایک کنکری ابھی تک رکی نہیں ہوگی کہ جو کعبے کا دشمن وہ بھی کنکری سے مارا جائے، اور جو مولود کعبہ کا دشمن ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بڑے بڑے دشمن تھے، بڑی بڑی چھوٹی مخلوقات سے ان کو ختم کروا دیا. توجہ ہے میرے ساتھ. آج عزاداری سید الشہداء ایک ایسی شے ہے، بڑے بڑے اسلام کے دشمن، بڑے بڑے اسلام کے دشمن، جتنے بھی بڑے بڑے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے ہر کسی شے سے نہیں ڈرتے جتنا عزاداری سے. ارے بھائی یہ ہاتھ میرا، سینہ میرا، اپنے سینے پہ ماتم کر رہا ہوں، تکلیف کیا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ یزید کے چہرے پہ لگتا ہے، اس دور کے بھی، اس دور کے بھی. دنیا اس کائنات کے اندر جناب سید الشہداء. ایک جملہ آخری پیش کر رہا ہوں. مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں علامہ رشید ترابی کا نام تھا خطابت میں، 50 اور 60 کی دہائی میں، 1973 میں ان کا انتقال ہوا 1973 میں. اسی طرح سے ایران میں بہت بڑا نام تھا خطابت کے میدان میں علامہ محمد تقی فلسفی کا، شاید آپ نے سنا ہونا. 106 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا. اب آخر عمر میں تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن بہت ان کی لمبی عمر، زندگی اللہ نے ان کو بہت عطا کی. اب آخر عمر میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ انٹرویو لیا کہ آپ نے 70 سال کے قریب، 60 سے 70 سال خطابت کی. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ اگر ایک جملے میں بتانا چاہیں، سننا چاہیں گے؟ موضوع سے مربوط تھا اس لیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں. تو مرحوم علامہ محمد تقی فلسفی نے بے انتہا کی کتابیں مجالس کی چھپ چکی ہیں، فارسی کے اندر ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، عربی میں بھی ترجمہ ہوئی. تو شیخ محمد تقی فلسفی نے کہا میں نے پوری زندگی خطابت کا نچوڑ یہ حاصل کیا کہ خدا کئی مرتبہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتا. ارے مجھ سے لڑنے آ گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں خدا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اللہ کئی اپنے نادان دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، جو مچھر کی تاب نہیں لا سکتا، لڑ مجھ سے رہا. توجہ. کہ اللہ مرحوم علامہ محمد تقی فلسفی کا جملہ کہتے ہیں اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن، کئی ہمیشہ نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ مجھ سے لڑ رہا، لیکن اللہ دشمن حسین کو کبھی معاف نہیں کرتا. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں کہ اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو کہا کہ آگا یہ جملہ کیا آپ نے کہا، اس کی وضاحت ہے کوئی؟ کہ ہاں وضاحت ہے، میری پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. مرحوم فرماتے تھے، فلسفی کہتے تھے کہ اللہ اپنے دشمن کو کئی مرتبہ معاف کر دیتا ہے. مجھ سے لڑا نادان ہے، جہالت کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہا، لیکن اللہ حسین کے دشمن کو اس لیے معاف نہیں کرتا کہ یہ پہلے ہی اتنا مظلوم ہے. کہ میرے حسین جو مظلوم ہے اس پہ اگر کوئی ظلم کرے، کوئی اس سے مقابلہ کرے، اسے معاف نہیں کروں گا. کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے دیکھے ہیں جو کئی مرتبہ توحید کے خلاف لڑتے تھے، بعد میں توبہ تائب ہو گئے. میں بھی مثال دے سکتا ہوں، جو کراچی والے بیٹے پہنچ جائیں گے، بلکہ ہندوستان والے پہنچ جائیں گے. جوش ملی آبادی،
بہت بڑا اردو کے شاعری کا نام، بہت بڑا اردو ادب کا نام ہے. کمیونسٹ ہو گئے تھے. کمیونسٹ سمجھتے ہیں خدا کے منکر ہو گئے، خدا کو نہیں مانتے. اب آخر عمر میں دوبارہ آ گئے، مدارس میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے. ایک صاحب نے پوچھا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، منکر خدا ہو گئے تھے، تو اب دوبارہ مرثیے بھی لکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یہ کیا معاملہ؟ کہا میں تو کمیونسٹ ہو گیا تھا، میں نے دین چھوڑ دیا تھا، نہ خدا کو نہ رسول نہ امام کچھ نہیں مانتا تھا، لیکن حسین ابن علی کے عصر عاشور کے سجدے نے حسین ابن علی کے عصر عاشور کے سجدے نے مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. ارے اتنا ظلم ہو کے حسین پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر حسین سجدہ کرے تو کوئی خدا ہے. جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے. کہ حسین ابن علی، لیکن عزیزان گرامی اگر کوئی حسین ابن علی کے مقابلے میں آ جائے، ان پہ ظلم کرے تو خدا معاف نہیں کرتا کہ میرا حسین پہلے ہی بہت مظلوم ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. وابستہ رہیے گا ذکر سید الشہداء سے، یہ آپ کی نسلوں کے ایمان کی بقا کا ضامن ہے. ایمان باقی رہے گا تو حسین ابن علی کے اس مجالس کے صدقے میں، ان کے ذکر کے صدقے میں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.